کہ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، آقا کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور مصرے پر توجہ فرمائیے کہ آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں کبھی یاسین کہہ کر، کبھی طٰہٰ کہہ کر، کبھی مدثر کہہ کر، کبھی مزمل کہہ کر، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، لفظوں کی انگوٹھی نگینہ سا جڑا ہے، اور حضور کے حسن سراپا کا ذکر کرتا ہے، تعریف کرتا ہے شاعر، لیکن توجہ یہ رہے کہ کسی شعر پر اس کی تسلی نہیں ہو رہی، ہو بھی کیسے؟ اس لیے کہ سرکار کے حسن کا تذکرہ ہے، تسلی ہو بھی نہیں سکتی ہے، تسلی نہیں ہو رہی، تو جب آپ کی بھی تسلی نہ ہو، ایک بے یقینی کی سے کیفیت ہو کہ اس سے بھی ورا ہے، اس سے بھی ورا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یا ایسے ہوا ہوگا، یا ایسے ہوگا، یا ایسے ہوگا، شاعر نے یہ انداز اختیار کیا، شعر دیکھیے کہ یا تیرے خد و خال سے خیرہ مہو انجم، یا تیرے خد و خال سے خیرہ مہو انجم، یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے، یا تیرے خد و خال سے خیرہ مہو انجم، یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، یا تیرے خد و خال سے خیرہ مہو انجم۔ روایت میں ہے حضرت عائشہ تشریف فرما ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہی ہیں، دیے کی لو جل رہی تھی، بجھ جاتی ہے، زمین پر کچھ تلاش کر رہی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ اندھیرے میں کیا تلاش کر رہی ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ سوئی گر گئی، سوئی تلاش کر رہی ہے، سوئی گر گئی ہے، سوئی تلاش کر رہی ہے۔ روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں لفظ تبسم آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں، حضور کے دندان مبارک سے ایسا نور جھلکتا ہے کہ سارا کمرہ جگمگ ہو جاتا ہے، اور حضرت عائشہ سوئی تلاش کر لیتی ہے، یا تیرے خد و خال سے خیرہ مہو انجم، یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، اور ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، اور اب کون، شعر قابل توجہ ہے کہ اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا کہ کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے، اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر حمام کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر حمام کی
جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ اور شعر حاصل کلام شعر میرے نزدیک، آپ سورج کو اگر دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہیں زمین کے ساتھ مل گیا، ایسے لگتا ہے کسی صحرا میں جا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے دور کہیں جا کر آسمان زمین کے ساتھ مل گیا۔ شاعر نے اس خیال کو منظوم کیا کہ یہ آسمان جھکا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ذہن میں رہے آقا کا سفر معراج کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا۔ یہ آسمان جھکا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ اور شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح بیان کر رہا ہے، بیان کرتے 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 وقت گزر گیا، عرصہ گزر گیا، کئی اشعار لکھ لیے، لیکن اسے احساس ہے کہ میں مدح کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا لکھا؟ اپنی بے بسی کا ذکر کیا کہ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یا رسول اللہ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ اور اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔